السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات محترم، نماز کے تعلق سے ایک بہت ہی اہم مسئلہ آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ جیسا کہ آپ تھمبنیل میں پڑھ رہے ہیں 5 رکعت نماز، جی ہاں بالکل صحیح پڑھا آپ نے۔ چونکہ ہم لوگ نماز جب پڑھتے ہیں تو ہم لوگوں سے کبھی کبھار بھول چوک ہو جاتی ہے۔ حضرات محترم، آج اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانا چاہ رہے ہیں کہ چونکہ فجر کی 2 رکعت نماز ہے اور ہم لوگ 2 رکعت کی نیت باندھ کر کے فرض نماز پڑھ رہے تھے، اب اس صورت میں ہم نے تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو گئے، یعنی 2 رکعت کی نماز تھی، ہم تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو گئے۔ تو اب اس صورت میں کیا ہوگا؟ نیت توڑ دی جائے، سجدہ سہو کیا جائے، سجدہ کیا جائے، تیسری رکعت پڑھا جائے کہ چوتھی رکعت پڑھا جائے؟ اس معاملے میں لوگ بہت ہی کشمکش میں رہتے ہیں۔ تو حضرات محترم، فجر کی 2 رکعت نماز ہے، اگر ہم تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو گئے اور ہم نے اگر قاعدہ آخیرہ نہ کیا اور ہم کھڑے ہو گئے تو ہم کو چاہیے کہ ہم واپس آ کے بیٹھ جائیں اور سجدہ سہو کریں اور نماز کو پڑھ لیں۔ اس صورت میں آپ کی نماز ہو جائے گی۔ پہلی بات یعنی کہ سجدہ سہو کر لیا، آپ نے قاعدہ آخیرہ کیا تھا، سجدہ سہو کر لیا تو نماز آپ کی ہو جائے گی۔ لیکن اگر آپ نے قاعدہ آخیرہ نہیں کیا تھا اور کھڑے ہو گئے تھے، تو اب اگر تیسری رکعت کے لیے آپ کھڑے ہو گئے اور دوسری رکعت کے لیے قاعدہ آخیرہ نہیں کیا تھا اور تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو گئے تو اس صورت میں واپس آ جائیے، بیٹھ کر کے سجدہ سہو وغیرہ کر کے نماز پڑھ لیجیے، آپ کی نماز ہو جائے گی۔ دوسری بات ہو گئی۔ تیسری بات، اگر آپ نے فجر کی 2 رکعت نماز ہے، قاعدہ آخیرہ کیا ہے اور پھر کھڑے ہو گئے ہیں، اس صورت میں اب آپ واپس پھر آ جائیے اور سجدہ سہو کر لیجیے، نماز ہو جائے گی۔ لیکن اگر آپ نے فجر کی 2 رکعت نماز میں قاعدہ آخیرہ بھی کیا ہے اور آپ کھڑے ہو گئے اور رکوع بھی کر لیا ہے، تیسری رکعت کے لیے رکوع کر لیا اور سجدے میں بھی چلے گئے ہیں، اگر آپ سجدے میں چلے گئے تیسری رکعت میں تو اب آپ کو کیا کرنا ہے کہ چوتھی رکعت کے لیے بھی کھڑا ہو جانا ہے اور چوتھی رکعت کو بھی آپ کو سجدہ سہو کر کے مکمل کرنا ہے۔ آپ کی نماز ہو جائے گی کب؟ جب آپ نے فجر کی 2 رکعت نماز میں قاعدہ آخیرہ کیا ہو۔ اگر آپ نے فجر کی 2 رکعت نماز میں قاعدہ آخیرہ نہ کیا تو آپ کی نماز یہ باطل ہو جائے گی، آپ کی نماز بالکل بھی نہیں مانی جائے گی، کیونکہ آپ نے تیسری رکعت کا سجدہ کر لیا۔ پھر سے سمجھ لیجئے، 2 رکعت کی نماز ہے اور قاعدہ آخیرہ آپ کو کرنا تھا، آپ نے قاعدہ آخیرہ نہیں کیا بلکہ تیسری رکعت کا سجدہ کر لیا۔ اب اگر آپ نے تیسری رکعت کا سجدہ کر لیا تو اس صورت میں آپ کی فجر کی نماز بالکل سے باطل ہو جائے گی، آپ کو دوبارہ پڑھنی پڑے گی۔ اور فجر کی نماز کے تعلق سے پھر سے آپ سمجھ لیجئے کہ اگر آپ نے قاعدہ آخیرہ کیا اور بھول سے تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو گئے، اگر سجدہ نہیں کیا تو آپ واپس آ جائیے، بیٹھ جائیے اور ایک طرف سلام پھیر کر کے 2 سجدے کر کے آپ جس طریقے سے نماز مکمل کرتے اس طریقے سے آپ نماز مکمل کر لیجئے، انشاءاللہ آپ کی نماز ہو جائے گی۔ اور فجر کی 2 رکعت نماز میں جو آخری میں بیٹھنا تھا، جس کو قاعدہ آخیرہ کہا جاتا ہے، اگر آپ نہیں بیٹھے اور کھڑے ہو گئے اور آپ نے قاعدہ آخیرہ نہ کیا اور تیسری رکعت کا سجدہ کر لیا، اس صورت میں آپ کی نماز باطل ہو جائے گی۔ یہ حضرات محترم فجر کے تعلق سے ہے۔ اب انشاءاللہ ہم آپ کو ظہر کے تعلق سے بتانے جا رہے ہیں۔ اب ظہر کی نماز 4 رکعت کی ہوتی ہے۔ اب ظہر کی 4 رکعت نماز ہے اور آپ نے قاعدہ آخیرہ کیا اور 5ویں کے لیے آپ کھڑے ہو گئے۔ اگر قاعدہ آخیرہ کیا، 5ویں رکعت کے لیے کھڑے ہو گئے، تو اگر آپ نے 5ویں رکعت میں سجدہ نہیں کیا ہے تو آپ واپس آ کے بیٹھ جائیے اور سجدہ سہو وغیرہ کر کے آپ نماز مکمل کر لیجئے۔
اور اگر آپ نے 4 رکعت کی نماز ظہر کی تھی، آپ نے قاعدہ اخیرہ بھی کیا، لیکن آپ 5ویں رکعت کے لیے کھڑے ہو گئے اور آپ نے 5ویں رکعت میں اگر سجدہ کر لیا تو آپ اب کیا کریں گے کہ 6ٹھی رکعت بھی پڑھیں گے، اور 6ٹھی رکعت کے آخر میں آپ سجدہ سہو کریں گے اور مکمل نماز پڑھ لیں گے۔ اس طریقے سے آپ کی جو 4 رکعت کی نماز ہے 6 رکعت کی ہوگی، جس میں آپ کو 4 رکعت نماز فرض کا ثواب ملے گا، اور بقیہ جو 2 رکعت نماز بچی اس کے لیے آپ کو نفل کا ثواب دیا جائے گا۔ واللہ تعالی عالم بالصواب۔ حضرات محترم، آپ اس کو ایسے سمجھ لیں کہ چاہے وہ عصر کی نماز ہو، چاہے عشاء کی نماز ہو، چاہے ظہر کی نماز ہو، یعنی جو 4 رکعت کی نمازیں ہوتی ہیں، ظہر کی، عصر کی اور عشاء کی، ان سب میں 4 رکعت کی جو نمازیں ہوتی ہیں، ان میں آپ کو 6 رکعت نماز پڑھنی ہے۔ کب؟ جب قاعدہ اخیرہ آپ کر لیں، یعنی 4تھی رکعت کا قاعدہ اخیرہ کر لیں، اور 5ویں کے لیے اگر کھڑے ہو گئے اور 5ویں رکعت میں اگر آپ نے سجدہ کر لیا ہے تو اس صورت میں آپ 5ویں مکمل کریں گے، اور 6ٹھی رکعت کے آخر میں سجدہ سہو کر کے 6 رکعت آپ کو مکمل کرنی ہے۔ آپ کی نماز ہو جائے گی، 4 رکعت نماز فرض کا ثواب ملے گا، 2 رکعت نماز نفل کا ثواب ملے گا۔ حضرات محترم، 4 رکعت نماز ظہر اور 4 رکعت نماز عصر اور 4 رکعت نماز عشاء کا یہی قانون رہے گا۔ اب 4 رکعت کی نماز میں آپ نے 4تھی رکعت میں قاعدہ اخیرہ نہ کیا اور 5ویں رکعت میں سجدے میں چلے گئے، تو اس صورت میں آپ کی نماز باطل ہو جائے گی، آپ کو نماز دوبارہ پڑھنی پڑے گی، کیونکہ 4تھی رکعت کا جو قاعدہ اخیرہ ہے یہ فرض ہے۔ اگر آپ نے اس کو چھوڑ دیا تو آپ کی نماز بالکل بھی نہیں مانی جائے گی۔ اب حضرات محترم، مغرب کی نماز کے بارے میں سمجھیں۔ مغرب کی نماز 3 رکعت نماز ہے، اور تیسری رکعت کا جو قاعدہ اخیرہ ہے یہ فرض ہے، اور آپ نے تیسری رکعت کے نماز میں قاعدہ اخیرہ کیا اور آپ بھولے سے کھڑے ہو گئے 4تھی رکعت کے لیے۔ اب اگر آپ 4تھی رکعت کے لیے کھڑے ہو گئے ہیں تو آپ واپس آ جائیے اور سجدہ سہو کر کے نماز مکمل کر لیجیے۔ لیکن اگر آپ 4تھی رکعت کے لیے کھڑے ہو گئے اور سجدے میں بھی چلے گئے تو اب آپ کو 5 رکعت نماز پڑھنی ہے، اور 5ویں رکعت میں آپ کو سجدہ سہو کرنا ہے اور نماز پوری کرنی ہے۔ اس طریقے سے مغرب کی 3 رکعت نماز فرض کا ثواب اور 2 رکعت نوافل کا نماز کا ثواب آپ کو ملے گا۔ اسی طریقے سے اگر آپ نے مغرب کی 3 رکعت نماز میں قاعدہ اخیرہ، یعنی تیسری رکعت کا جو اخیرہ قاعدہ ہوتا ہے، اس میں اگر آپ قاعدہ اخیرہ نہیں کیا تھا بلکہ 4تھی رکعت کے لیے کھڑے ہو گئے تھے، اور اس صورت میں آپ سجدے میں چلے گئے 5ویں رکعت میں، 4تھی رکعت میں، تو اس صورت میں آپ کی نماز بالکل بھی نہیں ہوگی، نماز فاسد ہو جائے گی، کیونکہ تیسری رکعت کا جو سجدہ تھا، تیسری رکعت کا جو قاعدہ اخیرہ تھا مغرب کی نماز کا، وہ فرض تھا، آپ نے فرض ترک کر دیا، اور 4تھی رکعت کے لیے آپ کھڑے ہو گئے تھے اور اس میں سجدہ بھی کر لیا تھا، تو 4تھی رکعت چلی گئی اور تیسری رکعت بغیر قاعدہ اخیرہ کی ہوئی۔ اس وجہ سے آپ کی 4 رکعت نماز جو یہ مغرب کی جو آپ پڑھ رہے تھے یہ بالکل فاسد ہو گئی، آپ کو دوبارہ پڑھنا پڑے گا۔ حضرات محترم، جو ہم نے فجر کے بارے میں بتایا تھا کہ 2 رکعت کی نماز تھی، آپ تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو گئے تو آپ کو واپس آنا تھا، تیسری رکعت میں سجدہ سہو کر کے نماز مکمل کرنی تھی۔ اور اگر فجر کی 2 رکعت نماز میں اگر آپ قاعدہ اخیرہ نہیں کیا اور تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو گئے اور واپس بھی نہیں آئے اور سجدہ کر لیا تیسری رکعت میں، تب آپ کی نماز فاسد ہو جائے گی۔ اور اگر آپ نے تیسری رکعت فجر کی 2 رکعت میں یہ قاعدہ اخیرہ کیا اور تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو گئے اور آپ نے سجدہ کر لیا، تو اس صورت میں آپ کو 4تھی رکعت ہی پڑھنی ہے۔ اس طرح سے آپ کو فجر کی 4 رکعت نماز مکمل کرنی ہے، 2 آپ کو فرض کا ثواب ملے گا اور 2 آپ کو نفل کا ثواب ملے گا۔ واللہ تعالی علم بالصواب۔ اور حضرات محترم، ہم نے ڈسکرپشن میں بہت ساری چیزیں لکھ دی ہیں، آپ وہاں سے پڑھ بھی سکتے ہیں، اس کو دوسروں تک پہنچائیے، ثواب کی نیت سے دوسروں تک پہنچائیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔